بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن حالات میں ہم جی رہے ہیں اور کورونا وائرس جیسی وبا اپنا منہ کھولے کھڑی ہے، تو ان حالات میں ایک مسلمان مومن بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس وبا سے کیسے بچیں؟ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ آج اسی پر بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی کوئی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا کے حالات نے کس طرف رخ کر لیا ہے۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس جیسے خطرناک بیماری سے جوجھ رہی ہے۔ ساری دنیا مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کرونا وائرس سے ڈری اور سہمی ہوئی ہے۔ یہ وبا کب کس کو کہاں سے لگ جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ابھی تک نہ اس کی کوئی دوا نکالی گئی ہے اور نہ ہی علاج کا طریقہ کار۔ بس پوری دنیا اس وبا کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ سپر پاور طاقتیں بے بس نظر آ رہی ہیں۔ آج اس وبا نے دنیا کے تمام طاقتوں کو یہ الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اے انسانوں، تم لاکھ ترقی کر لو، تم ستاروں پر کمندیں ڈال لو، تم سورج و چاند پر جا پہنچو، تم سمندروں کے اندر راستے بنا لو، مگر تم سب احکم الحاکمین کے فیصلے کے آگے بے بس ہو۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تمہاری سب طاقتیں اور سب ہوشیاریاں و عیاریاں یک لخت ہواؤں میں اڑتے ہوئے خس و خاشاک کی طرح ہیں۔ اب اسی وبا کی مثال لے لیجئے۔ اس وبا کی وجہ سے کئی ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، بلکہ کئی دنوں سے کتنے ہی ملکوں کے اندر پبلک کرفیو جاری و ساری ہے۔ خود ہمارے انڈیا کے اندر اگلے 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن یعنی پبلک کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آنے والے ایام ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ پبلک کرفیو اور کتنے دن رکھے جائیں گے۔ کورونا وائرس کے بارے میں کئی مثبت و منفی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے کئی احتیاطی تدابیریں اختیار کی جا رہی ہیں، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وبا رکنے کے بجائے اور تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں جبکہ اہل دنیا کے پاس اس وبا سے بچنے کے لیے کوئی علاج موجود نہیں اور نہ ہی کوئی معالجہ ہے، ہماری شریعت نے ہمیں برسوں پہلے اس طرح کی ہزاروں وباؤں سے بچنے کا نسخہ کیمیا اور اس وبا کا تریاق بتا دیا تھا، اور وہ نسخہ کیمیا ہے دعا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ہر وبا کا سم قاتل اور تریاق ہے دعا۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہر وبا ٹل جاتی ہے اور مستقبل میں آنے والی وبا سے بھی انسان بچا لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دعا ہر اس آفت و مصیبت میں فائدہ پہنچاتی ہے جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری ہے، اس لیے اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ یقیناً ہم اگر ہمیشہ دعا کو لازم پکڑنے والے ہیں تو ہمیں یہ کورونا وبا چھو بھی نہیں سکتی الا باذن اللہ، مگر افسوس ہم رب العالمین سے دعائیں بھی اپنے مطلب سے کرتے ہیں۔ جب ہمارے اوپر آفت و مصیبت اور غم و الم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تب ہم رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ بھلا اس رویے سے ہماری مصیبتیں اور آفتیں کیوں کر ٹل سکتی ہیں؟
آفتوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا ہمیں تبھی مل سکتا ہے جب ہم ان دنوں میں رب سے دعائیں کرتے رہیں جب ہم امن و امان اور صحت و عافیت کے دور میں ہوں۔ خوشحالی کے ایام میں اگر ہم رب سے دعائیں کریں گے تو الہ العالمین بدحالی کے دنوں میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے گا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختی اور تکلیف کے دنوں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی اور آسودگی کے دنوں میں کثرت سے دعا کو لازم پکڑے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنے خوشحالی کے ایام میں یاد رکھے گا اللہ بھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کو اپنے خوشحالی کے دنوں میں یاد رکھو، وہ اللہ تمہیں تمہارے سختیوں کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ دعاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ دعا کو لازم پکڑنے سے اور ہمیشہ دعا کرنے والوں کی قسمت میں اگر کوئی آفت یا مصیبت لکھی ہوئی ہے تو رب العالمین اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہے۔ اس بات کی وضاحت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث وَلَا يَرَدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاء یعنی تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے کے تحت فرمایا کہ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے بندے پر آنے والے ان مصائب کو دور کر دیتا ہے جو اس پر خود اللہ تعالیٰ ہی نے لکھ دیے ہوتے ہیں، کیونکہ لوح محفوظ تو اسی کے پاس ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ رب العالمین نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے، لوح محفوظ تو اسی کے پاس ہے۔ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 39 ہے۔ آج ہماری یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم دعا کریں اور ہماری دعا فوراً قبول کر لی جائے، اور اگر ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کے آثار نظر نہیں آتے تو ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری جہالت اور بدبختی ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں یا دعا سے اکتا جائیں۔ آج جبکہ پوری دنیا کورونا وائرس سے جوجھ رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ دعا رب العالمین کی طرف سے وہ انمول تحفہ ہے جو مصیبتوں اور آفتوں کے لیے کوہ ہمالیہ ہے۔ دعا ایک ایسا نادیدہ خزانہ ہے کہ دعا کرنے والا کبھی بھی خائب و خاسر اور ناکام و نامراد نہیں ہوتا، اگرچہ اسے دعا کے قبول ہونے کے امکانات نظر نہ آئیں، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جو گناہ یا رشتے ناطے توڑنے سے منسلک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، اس کی دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی اس جیسی کوئی مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے کہا کہ پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ان تمام احادیث کا اور قرآنی آیات کا جو اوپر ذکر کی گئی ہیں، لب لباب یہی ہے کہ دعا ہی وہ دوا ہے، دعا ہی وہ ٹریٹمنٹ ہے جس کے ذریعے ہر آنے والی آفت و مصیبت اور کورونا جیسی وباؤں سے بچا جا سکتا ہے۔ لہذا ہم اسے اپنی زندگی کے ہر حصے میں لازم پکڑ لیں۔ یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام، تو اس دنیا پر رحم فرما اور ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔